بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آواز اور تصویر کی دنیا سے تعلق رکھنے والی میری سوشل میڈیا کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ۔ انڈیا جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہتی ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو جمہوریت کا بادشاہ کہتا ہے، اس کے اندر کے جو حالات ہیں وہ میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں نے ایک زبردست قسم کا احتجاج کیا ہے اور پورے انڈیا کو بند کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کشمیر کو مکمل طور پر آج تقریباً 1.5 سال سے بند کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ جو نیٹ ورک ہے، جو دنیا سے رابطہ ہے، ان کا انہوں نے منقطع کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کسانوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بل پاس کر کے ایٹم بم گرایا ہے، اور اس کے بعد حال ہی میں انڈیا نے ایک اور متنازع قانون کو پاس کر دیا ہے۔ انڈیا کی دوسری سب سے بڑی جو نیشن ہے وہاں پہ مسلم ہے، کہ انڈیا میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے روز اول سے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کے گھروں میں جا کر تشدد کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو وہیں انڈیا کی حکومت بھی کسی سے پیچھے نہیں، انہوں نے اب مسلمانوں پر ایک ایٹم بم گرا دیا ہے۔ انڈیا کی ایک ریاست میں مسلمانوں پر قرآن پڑھنے، پڑھانے اور مسجدوں میں جا کر پڑھنے پر بالکل پابندی لگا دی ہے۔ ہر قسم کی قرآن کی تعلیم پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جہاں ایک طرف ہندو اور سکھ ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو وہیں مسلمانوں کی بھی اکثریت جو ہے وہ انڈیا میں رہتی ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، اور کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں کا مکمل ہولڈ ہے، لیکن حکومت ہندوؤں کی ہے، اس لیے وہاں پہ ہندوازم ہی چلتا ہے۔ انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کو ہندوؤں کی طرف سے متعدد بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے گناہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جلایا گیا، ان کو گھروں سے بے دخل کیا گیا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ لیکن حکومت کی سرپرستی میں، کیونکہ اس وقت جو انڈیا میں حکومت ہے وہ اینٹی مسلم حکومت ہے، وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ انڈیا سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کشمیر کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ آج تقریباً 1.5 سال سے مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، ان کی زندگی کو بند کیا ہوا ہے، ان کو کسی قسم کی جو ہے بیرونی دنیا کے ساتھ جو رسائی ہے اس کو منقطع کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت انڈیا کا جو بدماش مودی وہاں پہ حکومت کر رہا ہے، اس نے حال ہی میں ایک اور متنازع بل کو پاس کر دیا ہے، جو کہ انڈیا کی ایک بڑی ریاست ہے آسام، جس کا نام آسام ریاست ہے، وہاں پر انہوں نے ایک قانون کو پاس کیا ہے۔ ظاہراً یہ جو بات ہے یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اوپر ایک دباؤ یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے، کیونکہ اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اسرائیل کو باقی ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ ہمارے جو مسلم عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، معاشی تعلقات ہیں، نئی دوستی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جو روز اول سے اپنے ایک ہی موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہمارے بھائی فلسطینی وہاں پہ موجود ہیں، ہمارا قبلہ اول وہاں پہ موجود ہے، ان کو وہاں کے قانون کے مطابق اپنا حصہ دیا جائے تو ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے جو ایکسپیریمنٹ ہیں وہ دنیا میں اب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ غالباً 9th کلاس کی اسلامیات میں جو سورۃ توبہ تھی اس کو ہمارے سبجیکٹ سے نکالا گیا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جہاد کی ترجیحات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہمارے سکولوں میں بچوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس ملک کو سیکولر بنائیں۔ تو اس لیے انہوں نے ہمارے ملک کی جو 9th کلاس کی اسلامیات تھی اس سے سورۃ توبہ کو ریموو کرنے کی، ہاتھ ترنے کی کوشش کی۔ یہ جو ہے یہ ورلڈ آرڈر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب انڈیا میں آسام جو اس کی ریاست ہے وہاں میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پر قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنی مسجد میں، آپ اپنے مدرسوں میں کسی قسم کی قرآن کی کوئی تعلیمات نہیں دے سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے اپنے بچوں کو، مکمل طور پر اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ انڈیا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کا سب سے قریب ترین دوست ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہارڈ فرینڈ شپ کا جو ہے وہ
وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا اگلا ہدف کیا ہے؟ ان کا اگلا ہدف یہ ہے کہ یہ وہاں پر قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے گی، اس کے بعد جو مدرسے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کے بعد اگلا ہدف ان کا یہ ہوگا کہ جو ادارے، جو پبلیکیشن قرآن مجید، تفسیر، فقہ یا جتنی بھی دینی کتابیں ہیں وہ چھاپتے ہیں، ان کے اوپر بھی انڈیا میں مکمل پابندی لگنے والی ہے، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کو تنگ کیا جائے اور مسلمانوں کو اتنا ڈپریس کیا جائے کہ یہ دوبارہ اپنے اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ نہ کر سکیں، یہ مکمل طور پر اٹھ نہ سکیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یہ حصہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا ڈپریس کیا جائے، کیونکہ اب مسلمانوں کی اب نظریں امام مہدی علیہ السلام پر ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، لیکن جو مسلمان، جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں، ان کی نظریں دجال پر لگی ہوئی ہیں اور وہ دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے مسیح حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آنا ہے اور مسلمانوں نے ایک دفعہ پھر اس دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ تو آلریڈی یورپین ممالک میں تقریباً اس پہ کام ہو رہا ہے۔ فرانس میں جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، فرانس نے بھی اس پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ اپنے بچوں کو گھر میں بھی قرآن کی تعلیمات نہیں دے سکتے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا سب سے بڑا ہدف مسلمان ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان کو دبانا چاہتے ہیں اور مسلمان کو پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔